वक्फ की जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। That this government is blatantly going against the constitution. The constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. नरेंद्र मोदी वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी नहीं मिली, उसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया। ये पहली बिल थी जिसे राज्यसभा से बिल वापस लेना पड़ा। आखिर इस बिल में ऐसा क्या था जिस बिल को वापस लेना पड़ा था? आखिर वक्फ क्या है? इस्लाम में वक्फ की क्या हैसियत है? वक्फ की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई? चलिए जानते हैं। मदरसे अरकम की वीडियो में आपका इस्तकबाल। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन मौजूद है तो सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट के पास, दूसरा मिलिट्री की ज़मीन है, तीसरा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिसकी कुल तादाद 9,40,000 से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है और 8,70,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें एग्रीकल्चर लैंड, दुकानें, कब्रिस्तान मौजूद हैं। ज़मीन का रकबा अगर देखा जाए तो 3 दिल्ली के बराबर है। जायदाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है। आखिर ये वक्फ क्या है? इसके पास ये ज़मीन कहाँ से आई? इस ज़मीन से क्या फ़ायदा होता है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त मुसलमानों ने ये ज़मीनों को वक्फ कर दिया था अल्लाह की राह में। उनमें मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तान, दरगाहें और यतीम खाने और दीगर फलाही इदारे शामिल हैं। लुग़त के एतबार से वक्फ का माना है रोक देना या थमा देना है, और इस्लामी इस्तिलाह में अगर उसका माना देखा जाए तो किसी चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा के लिए दे दी जाती है, जिसको ना बेचा जाएगा और ना कोई उसको विरासत में ले सकता है। उस चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा के लिए दे दी जाती है ताकि उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे और उसका सवाब वक्फ करने वाले को मुसलसल मिलता रहे। वक्फ 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, पब्लिक वेलफेयर। इस वक्फ में आवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, जैसे मदारिस, मसाजिद, यतीम खाने वगैरह। नंबर 2, फैमिली वक्फ। इस वक्फ में पहला वक्फ ख़ानदान का है, उसके बाद आवाम का है। इस वक्फ में आवाम और ख़ानदान वालों को फ़ायदा पहुँचे। नंबर 3, वक्फ मुश्तरक, जिसमें फैमिली और आवाम को बैक वक्त फ़ायदा पहुँचे। अब ये जानते हैं कि वक्फ की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई। वक्फ की इब्तिदा इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में शुरू हुई। सबसे पहला वक्फ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खैबर के इलाक़े में ज़मीन मिली और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो उसका क्या करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस ज़मीन को रोके रखो, यानी बेचो नहीं, ना विरासत में दो, और उसका फ़ायदा अल्लाह के रास्ते में खर्च। फरमाया कि ये पहला मारूफ वक्फ था जिसने बाद में इस्लामी दुनिया में एक मुस्तकिल इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरी हदीस में ये वाज़ेह हिदायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। सदक़ा जारिया, यानी वो सदक़ा जिसका फ़ायदा मुसलसल जारी रहे, जिसे वक्फ कहते हैं। वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। इस हदीस से ये ज़ाहिर होता है कि वक्फ एक ऐसा अमल है जिसका अज्र मरने के बाद भी जारी रहता है। वक्फ के मकासद में से एक अहम मकासद ये भी हैं: मसाजिद की तामीर और देखभाल करना, मदारिस और दावती सेंटर कायम करना, अस्पताल बनवाना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना और अवामी खिदमात के लिए मंसूबे बनाना वगैरह। अब ये देखें कि वक्फ की जायदाद कहाँ है। वैसे तो दुनिया भर में वक्फ की जायदादें मौजूद हैं। जामिअतुल अज़हर मिस्र में वाक़ दुनिया की सबसे क़दीम इस्लामी यूनिवर्सिटी है, जो एक वक्फ जायदाद पर कायम है। ये 970 ईस्वी में कायम हुई।
نمبر 2, ترکی میں واقع سلطان احمد مسجد نیلی مسجد بھی ایک اہم وقف جائیداد ہے. یہ 1616 میں تعمیر ہوئی. ہندوستان میں وقف کی پرانی جائیدادیں بھی موجود ہیں. جامعہ مسجد دلی کی ایک عظیم اسلامی وقف جائیداد ہے جو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 میں تعمیر کروائی. نمبر 2, دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ بھی ایک اہم وقف جائیداد ہے. اس کی زمین اور املاک صدیوں سے وقف ہے. نمبر 3, اجمیر میں واقع درگاہ ہندوستان کی مشہور ترین وقف جائیدادوں میں سے ایک ہے جو خواجہ معین الدین چشتی کی یادگار ہے. ہندوستان میں وقف کا سلسلہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی شروع ہو گیا تھا جب مسلمان حکمران اور صوفیہ یہاں آئے اور اسلام کی ترویج کی. ہندوستان میں وقف کا باقاعدہ آغاز دلی سلطنت کے دور میں ہوا. شاہ جہاں اور اکبر جیسے مسلمان حکمرانوں نے یہاں مساجد، مدارس اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے وقف جائیدادیں مقرر کیں. اس دور میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں زمینیں اور جائیدادیں وقف کیں تاکہ وہ دینی اور فلاحی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکیں. ہندوستان میں صوفی بزرگوں نے بھی وقف کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. صوفیہ کرام نے اپنی خانقاہوں اور درگاہوں کے لیے وقف جائیدادیں قائم کی تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے، اور ان خانقاہوں نے نہ صرف دینی تعلیم دی بلکہ غریبوں کو کھانا، رہائش اور دیگر سہولیات فراہم کی. ہندوستان میں وقف کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور آج بھی بڑی تعداد میں جائیدادیں وقف کے تحت چل رہی ہیں. ہندوستان میں وقف کو قانونی حیثیت دینے کا سلسلہ 1923 میں شروع ہوا تاکہ وقف کی جائیدادوں کا تحفظ کیا جا سکے اور ان کی نگرانی کی جا سکے. 1950 میں وقف ایکٹ نافذ ہوا جس میں وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا. 1990 میں وقف ایکٹ میں مزید ترمیم کی گئی کہ وقف بورڈ کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے. اس ایکٹ کے تحت ہر ریاست میں ایک وقف بورڈ قائم کیا گیا. دلی وقف بورڈ، اتر پردیش وقف بورڈ، کرناٹک وقف بورڈ، تمل ناڈو وقف بورڈ، آندھرا پردیش وقف بورڈ. ان ریاستوں کے علاوہ لکشدیپ اور جموں کشمیر میں بھی وقف بورڈ قائم ہیں. تو ہندوستان میں ایک مرکزی تنظیم بھی موجود ہے جسے مرکزی وقف کونسل کہا جاتا ہے. اس کا مقصد تمام ریاستی وقف بورڈ کو رہنمائی فراہم کرنا اور وقف جائیدادوں کی ترقی فراہم کرنا. جب کوئی شخص اپنی جائیداد وقف کو دے دے تو وہ پھر واپس نہیں لے سکتا. وہ جائیداد ہمیشہ کے لیے وقف کی ہو جاتی ہے. اس مسئلے کو لے کر کسی بھی عدالت میں مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے زمین فلاں شخص کی ہے تو وہ دعویٰ بھی وقف بورڈ کے سامنے ہی کرنا پڑتا ہے. وقف بورڈ کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا. مودی سرکار کے نئے قانون میں کیا بدلاؤ ہے؟ مودی سرکار کا جو فیصلہ تھا وہ وقف بورڈ کی طاقت کو ختم کیا جا سکے، سرکار کے قانون کو نافذ کیا جائے. اس وقف بورڈ میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں. وقف بورڈ کے ذمہ دار غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح وقف بورڈ کی زمین پر مسجد، مدرسہ، یتیم خانے، قبرستان اور عیدگاہ جیسے زمینوں پر پھر سے ایک بار جانچ پڑتال کرنا ہوگا اور بھارت سرکار کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وقف بورڈ کی آڈٹ کر سکے. اب وقف کی زمینوں کو رجسٹرار کرانا ہوگا. جو اس کا اصل مالک ہے وہ اس کا حقدار ہوگا. اور یہ بھی کہا ہے مودی سرکار نے کہ وقف بورڈ کی زمین پر جو 12 سال سے زیادہ رہتا ہو وہ اس پر مالکانہ حق رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی کہی ہے کہ وقف کے مسئلے کو عدالت میں پیش کرنا ہوگا. آخری فیصلہ عدالت کا ہوگا، وقف بورڈ کا نہیں. تو اس پر لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ کانگریس حکومت ممتا بنرجی اور مسلم حکمرانوں نے مودی سرکار کے اس فیصلے کو انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مودی سرکار اس وقف کی زمینوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے. اسد الدین اویسی نے کہا، یہ جو آپ بل لا رہے ہیں آپ دیش کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں. آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اس کا ثبوت یہ بل ہے. اکھلیش یادو نے کہا، اپنے ہتاش نراش آپ تو اس قانون چند کٹر سمرتھکوں کے تشدد کے لیے یہ بل لانے کا کام کر رہی ہے. ڈی ایم کے کی طرف سے کنی موجی نے کہا کہ بل صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے لایا گیا ہے. That this government is blatantly going against the constitution.
اب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹ کے پاس بھیجا جائے گا. اس کی خوبی اور خامیوں کو دیکھ کر اور لوگوں کی رائے جان کر اس بل کو واپس کیا جائے یا رد کیا جائے گا، کیونکہ حال ہی میں وقف بورڈ کے وسیع پیمانے پر جائیدادوں پر دعوے کرنے کی وجہ سے کئی علاقوں میں تنازع اور احتجاج دیکھنے کو مل رہے ہیں. کئی زمینداروں کا دعویٰ ہے کہ وقف بورڈ ان کی نسلی زمین پر جتا رہا ہے، ایسا میڈیا کہہ رہا ہے. وقف بورڈ کی منمانی کے معاملے دلی سے لے کر لکھنؤ اور پٹنہ سے لے کر کرناٹک تک سامنے آ چکے ہیں. دلی میں وقف بورڈ نے 6 مندروں پر دعویٰ ٹھوک دیا تھا. اس کے علاوہ پٹنہ کے پاس ایک پورے گاؤں پر وقف بورڈ نے دعویٰ پیش کیا. لکھنؤ میں ایک پراچین مندر کو بھی وقف بورڈ نے اپنی سمپتی قرار دیا تھا. کرناٹک میں بھی کسانوں کی زمین کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں پر وقف بورڈ کی نظر ٹکی. وقف بورڈ کی اسی قبضہ نیتی کو ختم کرنے کے لیے کیندر سرکار وقف سنشودھن بل لے کر آئی ہے، جو ابھی جے پی سی کے پاس وچارادھین ہے. لیکن اس بیچ ایک بار پھر وقف بورڈ نے مہاراشٹر کے لاتور میں کسانوں کی پشتینی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو اس مسئلے نے کئی لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کی وسیع پیمانے پر دعوے کرنے سے ان کی زمینوں اور روزگار کو خطرہ ہے. ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں، عام لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر رہے ہیں. تو دعا کریں اللہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں اور مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلہ ثابت ہو. آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے کیا خیالات ہیں اس وقف بورڈ کو لے کر کمنٹس کریں اور شیئر کریں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ.